أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 سے سٹارٹ کریں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف کسی کے مرنے پہ یہ الفاظ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی بڑی ہر مشکل ہر تکلیف پہ یہ الفاظ کہنے والے لوگ ہی اصل میں صابرین ہیں۔ مصیبہ کے لفظ کا مطلب ایسا تیر ہے جو ٹھیک نشانے پہ لگے، رائٹ آن ٹارگٹ، بلز آئے، یعنی جو مشکل جو تکلیف جو آزمائش انسان پہ آتی ہے وہ اچانک بغیر کسی پلاننگ کے نہیں آ جاتے، بلکہ وہ خاص طور پر انسان کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے، آپ کی نیچر، آپ کی ایبلٹی، آپ کے حالات اور آپ کی برداشت کے مطابق۔ جیسے دنیا میں ایک اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کے مطابق اسے ٹیسٹ دیتا ہے، ایک لائق اور قابل اسٹوڈنٹ کو مشکل ٹیسٹ ملتا ہے اور ایک کم ایبلٹی والے اسٹوڈنٹ کو آسان ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی ایبلٹیز کے مطابق ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو وہ رائٹ آن ٹارگٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کو بھی اس کی برداشت اور ایبلٹی سے بڑھ کر تکلیف، بوجھ یا آزمائش نہیں دیتا۔ ایسے میں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ مشکل کے آتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں، دل کا عقیدہ ہے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہم اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کا مال ہے، اس کا دیا ہوا ہے، وہ مالک ہے جو چاہے اپنی پراپرٹی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نہ اس کی دی ہوئی صحت ہماری ہے، نہ یہ جسم، نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتے، سب اس کا ہے، تو وہ جو چاہے جب چاہے لے سکتا ہے۔ مولانا مودودی اس بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں استعمال ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی۔ پھر انا للہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی پراپرٹی، اللہ کا مال ہیں، تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی کوئی اپنی پراپرٹی کا نقصان نہیں چاہتا۔ اس لیے جو مشکل جو مصیبت آئی ہے اس میں ہمارا ہی کچھ فائدہ ہے، مصلحت ہے، ہم اللہ کے ہی ہیں، وہ کبھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا، ہمارے نقصان میں بھی ہمارا فائدہ چھپا ہے۔ ہر آزمائش نہ صرف اجر کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ آزمائشیں استری کی طرح ہوتی ہیں، جیسے استری کپڑے کے تمام بل نکال دیتی ہے۔ جب بندہ خود سیدھا نہیں ہوتا تو پھر آزمائش آتی ہے اور بندے کے سارے بل نکال دیتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کا تزکیہ کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان الفاظ سے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ٹیمپرری ہے، فانی ہے۔ آج اگر ہمارا کوئی پیارا دنیا سے گیا ہے تو کل ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور اس کے غم بھی، اور پھر ایک دن ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں کی زندگی بھی پرماننٹ ہوگی، جنت کی خوشیاں بھی پرماننٹ اور جہنم کی تکلیفیں اور غم بھی پرماننٹ۔ اس لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ انسان اس دنیا میں صبر کر لے اور اگلی دنیا کا اجر کما لے۔ جب مصیبت پڑنے پہ انسان ان الفاظ کو دل کی گہرائی کے ساتھ کہے تو تکلیف پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مشکل پہ یہ الفاظ فوراً زبان سے نکلنے چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں یعنی صدمہ ملتے ہی کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے،
یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یقیناً ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ضائع شدہ چیز کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کون سا مسلمان ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے وہی کلمات کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمایا، یعنی کہ ابو سلمہ کی ڈیتھ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ بھیجا اور وہ آپ کی زوجہ بنے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2126۔ پھر آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بہت بڑا، بہت اعلیٰ مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مصیبت پڑنے پہ صبر کیا اور فوراً یہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صرف زبان سے نہیں کہے بلکہ دل کی گہرائی سے ان کو محسوس کیا۔ یہ معاملہ دراصل اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے والوں کا ہے کہ جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پہ کانٹینٹ رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اس قدر ٹرین کر لیتے ہیں کہ صبر ان کی عادت بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس المطمئنہ کہا ہے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہر اچھی بری تقدیر پر صبر کرے اور مطمئن رہے۔ کام بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کسی پہ صلوات بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ مولانا مودودی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنی نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ایک عام انسان، میرے اور آپ جیسا ایک عام مسلمان، صرف مصیبت کے وقت صبر کر کے اور یہ چند الفاظ کہہ کر اللہ کی صلوات کا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمتوں، عنایتوں اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں اور اسے ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تم مصیبت پڑتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ زمر میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی۔ بے شک نماز بھی ایک بہت مشکل عبادت ہے اور اس کو قائم کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی ایک آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ہر کسی میں نہ خرچ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسی عبادت ہے جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور انہوں نے بھلائی سے برائی کو دور کیا، یعنی جو برائی انہیں لوگوں سے ملی، نہ صرف انہوں نے اس پر صبر کیا بلکہ انہوں نے ان کی برائی کے بدلے میں انہیں بھلائی دی۔
اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور وہ عاقبت کا گھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاقبت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق بنے ہو۔ فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی خوبصورت ہے عاقبت کا گھر۔ یہ ہے صبر اور اس کا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکل امتحان، مشکل آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جو چھوٹے موٹے امتحان اللہ تعالیٰ ہمیں دے اس میں صبر کرنے کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔